گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ جب بغداد میں ایک مصور ایک پینٹنگ کرنے والے شخص سے کے بارے میں شہرت ہو گئی، اس کا کمال یہ تھا، آپ اس سے کہتے کہ اے مصور، اے پینٹنگ کرنے والے، میرے گھر کے دروازے پر ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کی تصویر تجھے بنانی ہے۔ تو وہ پوچھتا کہ پیڑ کی پتیاں کیسی ہیں، وہ پوچھتا اس کی شاخیں کیسی ہیں، وہ پوچھتا اس کا تنا کیسا ہے۔ لوگ جب اس سے بتاتے تو وہ ایک ہفتے کے اندر ہو بہو اس پیڑ کی تصویر بنا دیتا تھا۔ میری بات سمجھ گئے؟ اس سے کوئی کہتا کہ تم میرے محبوب کی تصویر بنواؤ، تو پوچھتا ہے تم ہمارے محبوب کے بارے میں جو تم سے سوال کرتا ہوں جواب دینا، پھر تصویر میرے اسکرین پر ابھر کر کے سامنے آئے گی۔ ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یہ تقریباً 11 یا 1200 سال پہلے کی داستان ہے، سنیں اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے بولے۔ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے تصویر بنوانے والوں کی، انہی لائن میں ایک درویش کھڑا ہوا ہے۔ جب اس کا نمبر آیا اندر گیا، جب اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا، وہ درویش اندر گیا تو وہ مصور پینٹنگ کرنے والا پینٹر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کون؟ کہا تصویر بنوانی ہے۔ کہا ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تصویر کس کی ہے؟ تو اس درویش نے کہا تصویر میرے محبوب کی ہے، تصویر میرے محبوب کی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے رجسٹر پہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں۔ تو اس درویش نے کہا لکھو میرے محبوب کی زلفوں کے سائے میں پوری کائنات رہتی ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسی ہے؟ وہ درویش کہتا ہے کہ میرے محبوب کی پیشانی اتنی چمکدار ہے، جو دیکھتا کہتا لگتا ہے چاند اور سورج یہیں سے نکلا کرتے ہیں۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کے لب و رخسار کیسے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے لب و رخسار اتنے جاذب تھے، اتنے مقناطیسی طریقے کے تھے، جب یہ کوئی یتیم بچہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا تو کہتا اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، باپ سے بہتر چہروں والا مل گیا ہے۔ یہ بتا تیرے محبوب کی انگلیاں کیسی ہیں؟ انگلیاں کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بتا تیرے محبوب کی انگلیاں کیسی ہیں؟ تو وہ درویش کہتا ہے کہ میرے محبوب کی انگلیوں کے گھائیوں سے جب پانی نکلتا تھا تو 1400 حضور اس محبوب کے غلام اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ اتنا سنا تو مصور وہ قلندر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ پینٹر گھر کے اندر گیا، اس نے کہا اے درویش ٹھہر جا، تو جو تصویر بنوانے کے لیے میرے پاس آیا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے یہ تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جس محبوب کی زلفوں کے بارے میں، اس کی سماعت کے پردے کے بارے میں، اس کی چشمان نور کے بارے میں، جبین لب و رخسار کے بارے میں تو نے مجھ سے باتیں کی ہے، لگ رہا ہے کہ اس کی تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے، ٹھہر میں اسے لے کے آتا ہوں۔ جب وہ پینٹنگ کرنے والا مصور پینٹر گھر کے اندر گیا اور جب واپس آیا تو سر پہ قرآن رکھے ہوا تھا، اور قرآن ٹیبل پہ رکھ کے بولا عطر پاشی کی، عطر اپنی انگلیوں میں اپنی ہتھیلی پہ چھڑکتا جاتا، اسے قرآن کے پاروں میں لگاتا جاتا اور روتا جاتا اور کہتا جاتا تو نے جس حبیب کی زلفوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، تو نے جن آنکھوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، جن لب و رخسار کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، لگ رہا ہے تیرا اور میرا دونوں کا محبوب ایک ہے۔ یہ تو بتا درویش تیرا نام کیا ہے؟ وہ مچل کے بولا دنیا مجھی کو شیخ جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی حضور سے عشق کی قندیل روشن تھی ان کے دلوں میں کہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت حضور کے جلوے بسے رہتے تھے۔ وہ بازاروں میں نکلتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے، وہ اپنی زمین پر کھڑے ہوتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے، اپنے گھروں میں داخل ہوتے تو حضور کی زیارت کے لیے، قرآن پڑھتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ ہر وقت حضور کی باتیں کرتے ہیں، کہتے کہ یہ زبان حضور کی باتیں کرنے کے لیے ملی ہے۔ بولے تم ہر وقت حضور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو رو کے بولے یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ملی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو۔ اتنی گندی یہ آنکھیں نہ کر لی جائیں کہ حضور نظر نہ آئیں، اور ان آنکھوں کے ڈھیلے ہماری قبر میں وہ بچھو اسے نکال کر کے اپنی غذا بنا لیں۔ میں نے بغداد شریف سے 700 کلومیٹر